السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا اسکرپٹ ہے بینک الفلا۔ یہ بینک الفلا ایک چھوٹا اسکرپٹ ہے، میں اسے پھر لیبل کروں گا لرنر لیسنس ٹو پی ایس ایکس۔ آپ میرے اس آئیڈیا کو کیسا رسپانس دیں گے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے اکاؤنٹ کھلوائیں جیسے ہی وہ 18 ایئرز ایج کو کراس کریں، ان کا آئی ڈی کارڈ بننے کی دیر ہے، آپ ان کا ایک 50,000 کا اکاؤنٹ کھلوائیں اور بیٹے بیٹیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ان کو ایک 50,000 کا اکاؤنٹ کھلوا کے بینک الفلا بائی کر کے دیں تاکہ وہ ان کی اورینٹیشن اس طرف بڑھ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسکرپٹ جتنے ہیں 2011 میں اتنی مندی تھی، اتنا برے حالات تھے۔ میں ریکال کرتا ہوں، میں نے اپنے نوٹس چیک کیے ہیں، یہی بینک الفلا میں نے 8 روپے پہ بائی کیا تھا۔ اگر کسی کو کوئی میری بات کو کنفرم کرے، کیونکہ میں نے کوئی تھوڑی کوانٹٹی نہیں تھی لی، میں نے خاصی بڑی ہیوج کوانٹٹی بائی کی تھی 8 روپے پہ، اور کافی عرصے سے یہ 8 روپے 30 پیسے 8 روپے 40 پیسے پہ موو اراؤنڈ شفل اراؤنڈ کرتا رہا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ تب میری کیونکہ مارکیٹ بالکل ڈمپ تھی، دھماکے یہ وہ بہت برے حالات تھے، تو 2011 میں نے بی او پی 4 روپے پہ بائی کیا تھا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے سبسکرائبرز میں جن لوگوں نے وہ ٹائم دیکھا ہوگا۔ بی او پی 4 روپے پہ لیا، میں تو 10 روپے 9 روپے، میرے پاس اتنا صبر نہیں ہے کہ میں 3 سال 4 سال ایک ہی چیز میں بیٹھا رہوں۔ میں نے بی او پی 10 روپے پہ بھیج دیا تھا۔ اسی طرح بینک الفلا میں نے 8 روپے 30 8 روپے 40 پیسے کی ایوریج سے میں نے بائی کیا، اور یہ کوانٹٹی میں کنٹینیوسلی ساتھ کا ساتھ بیچتا آیا۔ جیسے ہی 1 روپے 2 روپے اوپر پروفٹ ہوا، میں نے 21 22 24 تک نل کر دیا تھا، صفر، ختم۔ اب اس میں دیکھیں کہ میں نے بے انتہا پیسے بنائے، لیکن پیسے آنی جانی شی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ جی ایس سی ایل جو اس وقت 22-23 روپے پہ ہے، اس نے شیئرز رائٹ شیئرز ایشو کیے ہیں۔ جس نے پھنسنا ہے جی ایس سی ایل لے لے، جی ایس سی ایل نے نیچے گرنا ہے، رائٹ شیئرز جو پیمنٹ دیں گے، جو پیمنٹ دے کے لیں گے، ان کو پڑے گا مہنگا اور یہ لے جائے گا نیچے۔ تو جی ایس سی ایل ہو گیا، بی او پی ہو گیا، بینک الفلا ہو گیا، یہ سب اسکرپٹ جو ہے بہت ڈراسٹک نیچے گرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت کافی سٹیبل ہے بینک الفلا۔ مارکیٹ گرتی ہے تو پبلک لوگوں میں سے رسپانس کوئک ہونی چاہیے، ویری کوئک، ویری فاسٹ۔ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ حالات پھر سے ویسے کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ کو کوئک ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، وہ آپ کسی سے پوچھنے بھی نہ جائیں۔ آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ حالات جنگ کے شروع ہوتے ہیں تو یہ کسی کو شروع ہونے کا تو پتہ ہے، جنگ شروع ہونے کا تو پتہ ہے، ختم ہونے کا کسی کو نہیں معلوم۔ سو اس لیے کسی کو پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے کہ ہاں جی یہ جنگ 2-3-5 دنوں بعد ختم ہو جائے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ سو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بچوں کو موٹیویشن، فیوچر پلاننگ کے حساب سے ان کو اکاؤنٹس کھلوا کے دیں، اور اس میں بینک الفلا لے کے دیں۔ میں اس کو ایگزامپلیفائی کروں گا کہ ایک بچے کو جو پاکٹ منی 2-3-5 ہزار اگر پاکٹ منی ملتی ہے اور وہ 50-60 ہزار 40 ہزار اس میں سے ارن کرتا ہے، ایک باری وہ ارن کرے گا آفٹر دی ایج آف 18، تو اس کو ایک شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس شوق، اس موٹیویشن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ سو ہم اس کو کوئکلی بینک الفلا BAFL کو ڈسکس کرتے ہیں۔
یہ جنوری ٹو دسمبر چلتا ہے، اس کا انگریزوں والا جو ویسٹرن کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہے. تو اس کا آج کا ریٹ ہے 31 روپے 50 پیسے. لاسٹ 30 ڈیز لو ہائی 31 روپے لو، ہائی 33 روپے 44 پیسے 44 پیسہ. یہ لاسٹ 30 ڈیز لو ہائی میں اتنا اچھا کوئی مارجن نہیں ہے، اور اس کی موومنٹ بھی تھوڑی ہے، اس وقت تھوڑی ہے، معلوم نہیں کیا وجہ. لیکن لاسٹ 52 ویکس میں مارجن بہتر ہے. لاسٹ 52 ویکس لو ہائی میں لو 28 تھا، ہائی 40 تھا. اب اس میں مارجن 12 روپے کا آ گیا، نکل آیا. لیکن میں آپ کو اس کو ایسے ہی کہوں گا کہ اگر 52 ویکس لو 28 تھا تو 52 ویکس لو 28 ہے تو یہ اس کا بائنگ لیول ہو گیا. سیلنگ لیول جو ہے وہ 50 بھی یہ کر گیا، 54 بھی کر گیا، اور 59 بھی کر گیا. اب ہم اس کو تھوڑا سا ذرا کلیریفائی کرتے جاتے ہیں کہ لاسٹ 52 ویکس جو تھا وہ 28 لو تھا، ہائی 40 تھا. اب 2020 جنوری 2020 ٹو دسمبر 2020 کا لو 28 تھا، ہائی 54 تھا. یہاں پہ مزید اور بہتر مارجن ہو گیا. اب اس میں تو ایسے کہوں گا کہ 26 روپیز کا مارجن ہے. 26 روپیز کا مارجن کوئی بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ نہ 28 پہ آئے گا تو آپ بہت کوئکلی اس کو بائی نہیں کر سکتے. 28 29 یا 30 پہ آپ بائی کریں گے. اب اس کو ایگزامپلیفائی کرتے ہیں کہ کوئی اگر صاحب 2000 شیئرز بائی کرتے ہیں ایٹ دا ریٹ آف 30 تو 60,000 کی انیشیل انویسٹمنٹ ہو گئی. اب اگر وہ سیل کر دیتے ہیں ایٹ دا ریٹ آف 52 جبکہ اس کا ہائی ریٹ تھا 54 تو 1,04,000 کی آپ کو کیش واپس آئے گا. جب کیش واپس آئے گا تو گراس پروفٹ بن جائے گا 44,000. آپ 4,000 چھوڑ کے تو نیٹ پروفٹ 40,000 آپ نے ریسیو کیا. اب 40,000 ایک ینگسٹر جو کہ ابھی ریسنٹلی 18 ایئرز اولڈ ہوا ہے، اس کے لیے ایک موٹیویشن اور بڑے ایک شوق پیدا ہوگا کہ یہ تو میں پھر دوبارہ اگلے سال پھر ایسے کر سکتا ہوں. پھر وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی اسکرپٹ اور بھی ظاہر ہے نیچرلی سنے گا، دیکھے گا، سنے گا، جانا آنا کرے گا. تو اب اگر ہم اس کی ڈیویڈنڈ ہسٹری کو دیکھیں تو 2014 کے فورتھ کوارٹر میں اس نے 2 روپے دیا. اب ایک 28 روپیز کا شیئر ہے، 2 روپے ڈیویڈنڈ دیتا ہے، ارننگ پر شیئر 4.1 ہے. آپ اس کو آگے چلتے ہیں. 2015 میں فرسٹ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 1.3 نو ڈیویڈنڈ. سیکنڈ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 2.3. تھرڈ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 3.8. فورتھ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 4.7 اور ڈیویڈنڈ دیا 1 روپیہ. اب یہ سال میں ایک ہی باری ڈیویڈنڈ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ لیٹس سی 2016 اب 15 کا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ 1 روپیہ اس نے ڈیویڈنڈ دیا اور 3 کوارٹرز میں کچھ نہیں دیا. اب 2016 میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 1.6، سیکنڈ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 2.7، تھرڈ کوارٹر میں ارننگ پر شیئر 4 جو کہ پچھلے سال 2015 کے ارننگ پر شیئر سے سیم ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے. فورتھ کوارٹر ارننگ پر شیئر 5 روپے ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن اس نے ڈیویڈنڈ کوئی نہیں دیا. اب پورے سال میں 2016 میں اس نے ڈیویڈنڈ کوئی نہیں دیا. اس کی مجھے وجوہات معلوم نہیں ہے، نہ میں اس وقت میں بینک الفلاح میں تھا تو مجھے معلوم نہیں ہے. بہرحال میں کچھ کالیں کروں گا، معلوم کروں گا. 2017 میں مجھے لگتا ہے کہ اس نے کیری اوور کیا اور اگلے سال ڈیویڈنڈ تھوڑا سا زیادہ دیا.
2017 में फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 1.8, सेकंड क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 3.1, थर्ड क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 4.5। अब आप इसको देखें कि फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग डिविडेंड इसने ₹1.50 दिया, जो कि पिछले साल ₹1 दिया था, और इसने इस दफा 1.5 दिया। अर्निंग पर शेयर 5.3। अब आप इसको आगे हम मजीद चलते हैं, क्योंकि छोटा स्क्रिप्ट है तो डिविडेंड भी जाहिर है ₹1 ₹2 है, लेकिन उसकी आपने कैपिटल गेन को देखना है कि जो 20, 22, 24, ₹26 में से आप ₹22 ले लें। और ये स्टूडेंट स्क्रिप्ट है, और इसमें जब डिविडेंड एक्स होने का टाइम होता है उस वक्त मूवमेंट खासी तेज हो जाती है। 2018 में फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 2.1। अब यहाँ अर्निंग पर शेयर पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा है 0.3। सेकंड क्वार्टर में ₹1 डिविडेंड दिया और ₹10% बोनस शेयर दिया। सेकंड क्वार्टर में ₹1 दिया डिविडेंड, 10% बोनस शेयर दिया। अर्निंग पर शेयर था ₹3.83। अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट पिछले साल वाला है सेकंड क्वार्टर का। अब थर्ड क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 5.5, थोड़ा सा ज्यादा है। फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड 1.5 अगेन। सो इस साल इसने ₹1.50 भी दिया, ₹1 सेकंड क्वार्टर में दिया, ₹2.5, और 10% बोनस को मैं ₹2 कहूंगा। 2 से थोड़ा सा ज्यादा बनता है, लेकिन आप डिपेंड करता है आप बेचते कहाँ। तो अर्निंग पर शेयर फोर्थ क्वार्टर में 6.2 है। अब आप 2019 में आ जाएं, हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 1.8, सेकंड क्वार्टर में डिविडेंड दिया ₹2, अर्निंग पर शेयर 3.6। थर्ड क्वार्टर अर्निंग पर शेयर 5.5, कोई डिविडेंड नहीं है। फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड दिया ₹2, अर्निंग पर शेयर 7.35। आप इसका अर्निंग पर शेयर को तवज्जो दें तो जो हमारा 2015 में अर्निंग पर शेयर था वो 4.7 था, और 2019 में फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 7.35 है। ये चीज इस वजह से मैं किसी चीज को अर्निंग पर शेयर ज्यादा होने की वजह से मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा, अगर वो पहले भी डिविडेंड दे रहा तो और आगे देगा। और इसने एक बारी बोनस शेयर भी दिया। इस बोनस शेयर के लालच में बहुत सारे लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर 10% बोनस और ₹2.5 आपको डिविडेंड मिलता है एक साल में, तो इट्स प्रीटी गुड। ₹4.5 बने। आपने अगर बाई किया 28 का 25 का, तो 28 का 25 का ऊपर आपको ₹5 ₹4.5 मिल रहे हैं। अब 2020 में आप देखें कि फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 1.8, सेकंड क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 3.3, थर्ड क्वार्टर में ₹2 इसने डिविडेंड दिया, अर्निंग पर शेयर 4.9, फोर्थ क्वार्टर में ₹2 डिविडेंड दिया, अर्निंग पर शेयर 6.1। ये लाजम है कि अभी ये हम इस वक्त इसके पहले क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर में मौजूद हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 1.95 है, जो कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर से भी ज्यादा है और 2019 के फर्स्ट क्वार्टर से भी ज्यादा है। सो सेकंड क्वार्टर में डिविडेंड भी दे सकता है और बोनस शेयर, क्योंकि इसने सेकंड क्वार्टर में पिछले सालों में दिया, तो ये वो भी हो सकता है। क्योंकि अगर 1.95 इस वक्त इसका अर्निंग पर शेयर है, तो सेकंड क्वार्टर में जून के बाद जुलाई में बोर्ड मीटिंग में अगर ये डिसाइड करते हैं, अर्निंग पर शेयर शो करते हैं मोर देन 5, तो विल हैव गुड न्यूज। तो बहरहाल जो मुस्तकबिल का तो उसको मालूम है, खुदा ताला की ज़ात को मालूम है, हम लोग तो सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इसके ऊपर मुझे कमेंट्स में बताएं कि बैंक अल-फलाह एज ए लर्नर लेसन्स और स्टूडेंट स्क्रिप्ट
اس کے بارے میں آپ اپنے کمنٹس کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی فیس بک پہ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. رب رکھا.